میں امداد سمرو کچھ سیاسی معاملات آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اور سب سے بڑا سیاسی معاملہ جو ہے وہ ہے ایک وزیر اعلیٰ کا جس کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی ہیں، اور ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے ہی ان کو گرانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ معاملہ کون سے وزیر اعلیٰ ہیں، کہاں کے ہیں، کون سازشیں کر رہے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ دوسرا، 28ویں آئینی ترمیم بالآخر حکومت نے یہ اعتراف کر لیا ہوا ہے کہ ہاں 28ویں آئینی ترمیم وہ لانا چاہتے ہیں، مگر کب یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ یعنی وہ جو 8 جون کی ڈیڈ لائن تھی وہ تو فارغ نظر آ رہی ہے، اس وقت تک تو ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ بجٹ کے بعد ہی شاید اس طرح کا کوئی جو ہے وہ ترمیم لائی جائے، اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا جائے۔ لیکن ساتھ ساتھ پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے خلاف اگست میں تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی۔ کون لائیں گے، کس کے پاس نمبر ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اچھا جی، کل میں نے ایک ولاگ کیا تھا بلوچستان کی سیاست کے حوالے سے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جمعے کو بلوچستان میں تھے، اور وہاں پر انہوں نے ایک تقریر کی تھی جس میں انہوں نے میر سرفراز بگٹی صاحب کی جو کارکردگی ہے اس کی تعریف کی، ان کی 2 سالہ کارکردگی انہوں نے کہا زبردست، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو وہ امید کرتے ہیں کہ جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں وہ میر سرفراز بگٹی صاحب کی جب 5 سالہ مدت پوری ہوگی تو اس سے پہلے وہ بھی مکمل کر لیے جائیں گے۔ میں نے اس پر ولاگ کیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے بلوچستان کی، وہ یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ میر سرفراز بگٹی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دیں۔ ان سے ان کو شکایات تھیں، کارکردگی ٹھیک نہیں، امن و امان کے معاملات ہیں وغیرہ وغیرہ، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں بلوچستان کے حوالے سے جو پاور شیئرنگ فارمولہ ہے اس میں 2.5 سال پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ ہوں گے اور اگلے 2.5 سال جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے وزیر اعلیٰ ہوں گے، لہٰذا آنے والا جو اگست ہے اس اگست میں سرفراز بگٹی نے ویسے ہی ریزائن کرنا ہے تو پہلے کر لیں، اور پیپلز پارٹی تب تک کے لیے اپنا کوئی اور وزیر اعلیٰ منتخب کرے۔ تو میں نے ان دونوں بیانات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے گزارش کی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے اتحادیوں کو، مسلم لیگ نون کو، یہ واضح پیغام دیا ہے کہ نہیں، سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ 2.5 سال کے لیے نہیں 5 سال کے لیے وزیر اعلیٰ ہیں۔ لیکن وہ جو میرا ولاگ جب بلوچستان میں کچھ دوستوں نے سنا اور باخبر لوگوں نے، تو انہوں نے کہا کہ پیغام صرف مسلم لیگ نون کے لیے نہیں تھا، یہ پیغام پیپلز پارٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو میر سرفراز بگٹی کو ہٹوانا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی پیغام تھا۔ پھر جب میں نے اس پہ کام کیا تو سب سے بڑے کردار جو ہیں وہ ہے سردار ثناء اللہ زہری صاحب، جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں اور جن کے خلاف صدر آصف علی زرداری صاحب نے اس وقت جب وہ وزیر اعلیٰ تھے 2018 میں، تو ان کے خلاف ان کی پارٹی کے اندر بغاوت کر کے بلوچستان اسمبلی کے اندر ارکان کو منحرف کروا کے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی، اور اس کے بعد وہ ریزائن کر کے چلے گئے تھے، اور پھر قدوس بزنجو صاحب بنے وزیر اعلیٰ۔ لیکن نواز شریف صاحب کے ساتھ پی ڈی ایم کی تحریک کے دوران انہوں نے ان کو شکایت ہو گئی مسلم لیگ نون سے، سردار ثناء اللہ زہری صاحب کو، اور اسٹیج پر ان کو نہیں بلایا گیا تھا کیونکہ عطا اللہ مینگل صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو کہا گیا کہ جی آپ لوگوں کی کیونکہ آپسی برادری کے قبائلی معاملات ہیں، لہٰذا وہ عطا اللہ مینگل صاحب اسٹیج پر تھے اور ان کو نہیں بلایا گیا تھا۔ تو جس پر یہ ناراض ہو کر انہوں نے کہا کہ جی مجھے عزت نہیں دی گئی اور میری جگہ میرے مخالف کو زیادہ مان دیا گیا ہے، تو وہ ناراض ہو کر انہوں نے مسلم لیگ نون سے دوری اختیار کر لی اور فائنلی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اب ایک اور کردار ہیں علی حسن زہری صاحب، صدر زرداری صاحب کے بہت قریب ہیں، بہت حوالوں سے متنازع بھی سمجھے جاتے ہیں، خاص طور پر کراچی میں ان کے کئی تنازعات، آپ جائیں گے کراچی کے صحافیوں سے یا لوگوں سے پوچھیں گے تو کئی تنازعات ان سے منسوب وہ آپ کو بتائیں گے۔ صدر زرداری صاحب ہب میں ان کے پاس خود چل کر گئے تھے اور وہ پیپلز پارٹی میں ہیں، اور وہ ایم پی اے منتخب ہوئے تھے اسی اسمبلی میں 2024 میں ہب سے، اور ان کے سامنے صالح بھوتانی ان کے مخالف امیدوار تھے۔ تو بہرحال اس میں پہلے یہ اپنا الیکشن کمیشن سے ان کو اپنا کہا گیا کہ جی یہ جیت گئے ہیں انتخابات، اور ایم پی اے بنے، وزیر اعلیٰ اپنا وزیر بنے صوبائی اس کے زراعت کے، اسی سرفراز بگٹی صاحب کی کابینہ میں۔ پھر ان کے خلاف جو ہے مقدمہ چلتا رہا اور یہ
ڈی سیٹ قرار کر دیے گئے اور ان کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، آئینی کورٹ، بہرحال اب وہ ایم پی اے نہیں ہے، لیکن جب ان کو وہ ڈی سیٹ ہو گئے تو پھر انہوں نے ریزائن کر لیا تھا، ظاہر ریزائن نہیں کرنا بنتا تھا۔ لیکن کچھ میرے سورسز جو ہیں بلوچستان سے، کوئٹہ سے اور کچھ کراچی کے دوست ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ علی حسن زہری صاحب جو ہیں وہ بھی نہیں پسند کرتے میر سرفراز بگٹی صاحب کو۔ اب علی حسن زہری صاحب بلاول آصف علی زرداری صاحب کے بہت قریب، اکثر آپ نے زرداری صاحب کو کے ساتھ ان کو دیکھا ہوگا، چائنا کے وزٹ وغیرہ پر بھی وہ گئے تھے۔ بنیادی طور پر وہ ہیں تو کھاران کے، بلوچستان کے ہی ہیں، لیکن ان کے بڑے اور خود لسم لہب سے ہیں، لیکن ان کا جو سندھ میں وہ صدر زرداری صاحب کے پڑوسی ہیں، باندھی ایک علاقہ ہے، نواب شاہ کا ایک تحصیل ہے، وہاں کے رہائشی رہے ہیں۔ تو اور بلوچستان ظاہر اصل بلوچستان سے ہیں، جس طرح بلوچستان کے لوگ دونوں طرف سندھ میں بھی بستے ہیں اور بلوچستان میں بھی ان کا تعلق بلوچستان سے ہوتا ہے، لیکن اسی طرح مری ہیں، بگٹی ہیں، مینگل ہیں، اسی طرح گبول ہیں، زہری ہیں، بروہی ہیں، اس طرح کئی لوگ جو ہیں وہ ان کے دو گھر ہوتے ہیں، ایک سندھ میں ایک بلوچستان میں۔ اسی طرح یہ باندھی میں زرداری صاحب کے ضلع کے، تو زرداری صاحب کے بہرحال قریب، اور زرداری صاحب کے سمجھا جاتا ہے کہ کچھ کاروباری حوالے سے بھی زرداری صاحب کے بہت قریب ہے۔ تو وہ بھی نہیں چاہتے کہ میر سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ رہیں۔ کچھ عرصہ پہلے، کچھ حالیہ دنوں میں صدر زرداری صاحب سے بلوچستان کے پیپلز پارٹی کے سے تعلق رکھنے والے کچھ رہنماؤں نے، ایم پی ایز نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، اور انہوں نے ملاقات کی اور میر سرفراز بگٹی صاحب کی شکایت لگائی۔ ایک میڈیا ٹاک میں سرفراز بگٹی صاحب نے سے جب یہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا، جب یہ لوگ رابطہ کر رہے تھے صدر صاحب کے پاس جانے کے لیے، تو صدر صاحب نے مجھے فون کر کے بتایا تھا کہ آنا چاہ رہے ہیں، آپ سے ان کو کوئی شکوے شکایات ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو نہ بلاؤں تاکہ یہ بات کھل کر سکیں۔ تو سرفراز بگٹی صاحب نے کہا تھا کہ صدر صاحب نے مجھے اعتماد میں لیا ہے ان سے ملاقات سے پہلے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی کراچی میں، آپ کو یاد ہوگا، یہ معاملات ان کے چل رہے تھے، گڑبڑ چل رہی تھی دونوں کی، علی حسن زہری صاحب کی، علی حسن زہری بھی ہیں، بروہی بھی، مطلب ایک ہی۔ تو وہ علی حسن زہری صاحب جو ہیں ان کو ان کے اور سرفراز بگٹی صاحب کے معاملات چل رہے تھے، تو ایک موقع پر فریال تالپور صاحبہ نے ان دونوں کو کراچی بلایا تھا، اور پھر ملک شاہ گرگیز صاحب کو ذمہ داری دی تھی کہ جی آپ ان کے اختلافات ختم کروائیں۔ تو جو کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اب بھی میر سرفراز بگٹی کے خلاف پارٹی کے اندر سے، بلوچستان سے کچھ خاص لوگ وہ لابنگ کر رہے ہیں، ان کو ہٹوانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بلاول بھٹو نے مسلم لیگ نون کو تو میسج دیا ہی ہوگا، لیکن ایک میسج اپنی پارٹی کے اندر کے لوگوں کو بھی انہوں نے دیا ہے کہ جی نہیں، وزیر اعلیٰ 2029 تک میر سرفراز بگٹی۔ ایسی سچویشن سندھ میں پیدا ہوئی تھی، اور وہاں پر بھی کئی لابیز تھیں، اور انہوں نے مراد علی شاہ صاحب کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ روزانہ خبریں آتی تھی کہ جب فلاں وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں، مراد علی شاہ صاحب کو ہٹایا جائے گا، مراد علی شاہ صاحب ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اسی پروپیگنڈا کے دوران بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پارلیمانی پارٹی کا ایک اجلاس بلایا تھا، اور اس کی جو ویڈیو جاری کی گئی تھی بلاول بھٹو کے خطاب کی، اس کا ایک جملہ اس میں یہ تھا کہ وزیر اعلیٰ کے لیے میری ایک ہی چوائس، میری تین چوائسیں نمبر 1 مراد علی شاہ، نمبر 2 مراد علی شاہ، نمبر 3 مراد علی شاہ۔ تو انہوں نے وہ جو لابنگ شابنگ کر رہے تھے نا، سب کو کہا کہ ٹھنڈ رکھو، کچھ نہیں ہونا، مراد علی شاہ صاحب ہی وزیر اعلیٰ ہیں۔ تو بلاول بھٹو نے ان کو پیغام دیا جو میر سرفراز بگٹی کو ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے پارٹی کے اندر سے، اور جن میں سے علی حسن زہری صاحب جیسے جو صدر زرداری صاحب کے قریب بھی ہیں، تو وہ لوگ بھی شامل تھے۔ تو لہٰذا یہ تاثر جا رہا تھا کہ شاید بلاول بھٹو زرداری صاحب اور صدر زرداری صاحب میں اس معاملے میں اختلاف ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مراد علی شاہ صاحب کا معاملہ ہو یا میر سرفراز بگٹی صاحب کا معاملہ ہو یا کچھ اور، زرداری صاحب کو اگر نظر آتا ہے کہ یہ بات میں بلاول اس بات پہ اڑ گئے ہیں اور وہ اپنی چوائس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو زرداری صاحب پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور انہوں نے ایک انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ جی میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، نوجوان خون ہے،
اگر وہ کہتا کہ نہیں وہ جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے تو میں اس کو وہ فیصلہ کرنے دیتا ہوں. انٹرویو میں زرداری صاحب نے بات کی ہوئی ہے. تو یہ جناب معاملہ بلوچستان میں چل رہا ہے اور اب دیکھتے ہیں اس میں معاملہ یہ ختم ہو گیا یا کوئی کسی اور موقع پر دوبارہ یہ کوشش شروع کی جائیں گی, کیونکہ بلوچستان میں یہ بہت بلکہ ہوتا ہی نہیں کہ ایک سی ایم جو ہے مدت پوری کرے, لیکن سرفراز بھگٹی صاحب کو اگر پارٹی کی قیادت کا اعتماد حاصل ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد حاصل ہے تو میرا خیال ہے کہ وہی رہیں گے, 5 سال پورے کریں گے. اچھا جی, اب کل پاکستان کے جو ہمارے وزیر قانون ہیں سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب, وہ لاہور میں تھے, انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی. مدعا تھا 28ویں آئینی ترمیم کا. تو انہوں نے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا ایک تو فی الحال 28ویں آئینی ترمیم کے آثار نظر نہیں آ رہے. ہم مخلوط حکومت ہے, بتایا جائے کہ ہم آئینی ترمیم مشاورت کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں. جو بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ جی ہمارے ووٹ کے بغیر تو نہیں کر سکتے, جو پرسوں کہا بلاول نے. اور انہوں نے کہا کہ سارے اسٹیک ہولڈرز مل بیٹھیں گے, کچھ ایشوز پر اتفاق رائے ضروری ہے. 2009 میں اتفاق رائے ہوا تھا تو 18ویں ترمیم ہوئی تھی. قومی ڈائلاگ ہوا تو اس پر بھی اتفاق رائے پیدا کریں گے. کچھ سلسلہ جاری بھی ہے اور آگے بھی یہ باتیں ہوتی رہیں گی. اتفاق رائے کے بغیر آئینی ترامیم کا پروسیس نہیں ہوگا. اگر پیپلز پارٹی نہیں مانیں گی تو آئینی ترمیم کا پروسیس نہیں ہوگا, وہ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن ایجنڈا ہے. ایجنڈا کیا ہے وہ بھی وہ بتا رہے ہیں, جو میں آپ کو مسلسل بتاتا آ رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈرافٹ بننے پر ترمیم کے خد و خال واضح ہوتے ہیں. وفاق کو چلانے کے لیے کچھ مسائل درپیش ہیں, کچھ ایشوز ایسے بھی ہیں جن پر بات ہونی چاہیے. درپیش کیا مسائل ہیں جی؟ کیونکہ وفاق کے جو ادارے ہیں نکھٹو FBR ٹائپ, وہ اپنا کام کرتے نہیں, ان کے نظر ان کی ہمیشہ صوبائی وسائل کے اوپر ہوتی ہے. پرسوں میں نے بیٹھک میں بھی یہ بات کی تھی کہ آپ ایک بار NFC سے 2-3% صوبوں کا کٹ لگا لیں گے, اوکے, آپ لوگوں سے پیٹرولیم لیوی لے لیں گے, آپ لوگوں سے بجلی کی قیمتیں بڑھا کر لوگوں سے وصول کریں گے اور اپنا خسارہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن لوگ تو شفٹ ہو رہے ہیں بھائی اس پہ تیزی کے ساتھ, سولر پہ. جب لوگ آپ کی بجلی استعمال نہیں کریں گے تو آپ کہاں سے پیسے لے آئیں گے, کن سے لیں گے؟ زیادہ تر لوگ اب جو صاحب حیثیت ہے وہ سولر پہ شفٹ ہو رہے ہیں, اور پھر وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ الیکٹرک گاڑیاں رکھیں. جب الیکٹرک گاڑیاں رکھیں گے تو پیٹرول بھی نہیں وہ ڈلوائیں گے. تو یہ دو بڑے سیکٹر سے یا توانائی کے سیکٹر سے جو بہت زیادہ پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے لیوی اور پتہ نہیں کن کن ٹیکسز کی مد میں, تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو صوبے تو ایک بار آپ کمپرومائز کر لیں جی, آئینی ترمیم کر کے آپ کو دے دیں کہ جی NFC سے ہمارا ایسا کاٹ لو. لیکن جب وہ خسارہ کل کو آپ کے سامنے آئے گا تو کیا کریں گے؟ حل تو ایک ہی ہے نا کہ بھائی آپ پروڈکشن ملک میں انڈسٹری کو صنعت کو اور زراعت کو فروغ دیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مسائل درپیش ہیں. تو مسائل کون سے ہیں جی؟ وسائل نہیں ہے وفاق کے پاس. وسائل کیسے پیدا ہوں گے جی؟ صوبہ میں بھی تو لوگ رہتے ہیں نا, وہ پیسے بھی تو ان کے اوپر خرچ ہوتے ہیں نا. تو وفاق اپنے اداروں کو زیادہ بہتر بنائے, اپنے ریونیو جنریشن بہتر کرے. تو بہرحال وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جی ہمیں NFC میں صوبوں کے حصے کو ہم کٹ لگانا چاہتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی NFC نے جو بھی فارمولہ دیا اس میں بنیادی نقطہ بڑھتی آبادی ہے. سرائیکی صوبے سمیت تمام کئی علاقائی یا صوبائی مطالبات ہیں جن کی بات ہوتی ہے. بہرحال وہ یہ جناب بات کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے دوست جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بلدیاتی نظام کو تحفظ حاصل ہو, اس حوالے سے کچھ ترامیم چاہتے ہیں. تو میں تو اس سے متفق ہوں کہ قوانین صوبائی ہونے چاہیے, لیکن بلدیاتی نظام بااختیار ہو اور بر وقت ان کے انتخابات ہو, ڈیلے نہ ہو کسی بھی نام پر کہ جی ہم قانون بدل رہے ہیں تو جی ہم یہ کر رہے ہیں. جس طرح پنجاب میں ہو رہا ہے, کئی سال سے بلدیاتی انتخابات صرف اس لیے نہیں ہو رہے کہ اپنے بنائے ہوئے قانون میں بار بار ترمیم کر کے اور جواز بنایا جاتا ہے انتخابات ڈیلے کرنے کا. آخری بات جی, مبشر لقمان صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے, ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف ہاتھ ملانے جا رہے ہیں اور اگست میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی. ہو سکتا ہے کوئی کوششیں کر رہے ہو کچھ لوگ, لیکن مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائے گی. اور جو زرداری صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب اور پھر فیلڈ مارشل صاحب,
یہ اس سسٹم کو چلتا دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی چلتا رہے، چلتا نہیں کرنا چاہ رہے، چلتے رہنا دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ چلتا رہے 2029 تک اور اس کے بعد انتخابات ہوں. کیونکہ اگر اس پولیٹیکل سسٹم کو تھوڑا سا بھی عدم استحکام کا شکار کیا گیا یا کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس طرح کا ایڈونچر کیا جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، تو وہ مس ایڈونچر ثابت ہوگا. اس سے پھر پورا سسٹم لگا جائے گا تو کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، پھر عزیز ہم وطنوں بھی ہو جائے گا. لہٰذا میرے جو سورسز ہیں پیپلز پارٹی کے اندر، وہ یہ اس بات کا بار بار اظہار کرتے ہیں، بلکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پرسوں کی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا اسلام آباد میں کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں اور حکومت کا ساتھ آگے بھی دیں گے. جن ایشوز پر ہمیں اختلاف ہے اپنا اختلاف رکھیں گے، البتہ حکومت کا ساتھ دیتے رہیں گے. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تحریک انصاف کی خواہش ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت کی بینچز سے نکل جائے، لیکن سب سے بڑا اسٹیک اس سسٹم میں پیپلز پارٹی کا ہے. صدر کا عہدہ، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی اسپیکر، 2 صوبوں میں گورنر، 2 صوبوں میں حکومت. تو پیپلز پارٹی کیوں چاہے گی کہ سسٹم جائے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.